نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک آیت نمبر 29 اور 30 آخری دو آیات مبارکہ ہیں۔ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ قل، قاف کا مخرج لوتھڑا جب بالمقابل تالو کے ساتھ لگتا ہے، قل هو الرحمن، هو الرح، واو کے لیے شفتین گول اور را کو پر کرنا ہے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تنوین کے بعد میم ہے تو ادغام ناقص ہوگا۔ ضاد 5 داڑوں کے مسوڑوں سے جب زبان کی کروٹ لگتی ہے تو یہ ضاد ادا ہوتا ہے، پر ہوتا ہے۔ یہ خود صدق تنقذ مجموعہ ہے تو ضاد پر حروف میں سے ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح، نون کے بعد حمزہ ہے تو نون کا ہم نے اظہار کیا۔ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ تنوین کے بعد پھر میم ہے، یرمنون کا قاعدہ۔ میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفائے شفوی 2 حرکت کے برابر یہاں پہ ٹائم دیا۔ حمزہ ساکن ہے تو جھٹکے سے ادا کرنا ہے۔ نون ساکن کے بعد یرملون ہے تو فمن یأتی ادغام ناقص کریں گے۔ غورن کے بعد فا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا۔ مد جو ہے دونوں ماں کے اوپر مد ہے۔ یہ ہیں جی علم تجوید کے مطابق کچھ قواعد کے اوپر تھوڑی سی بحث۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں قاف واو لام مادہ سے قول سے بے شمار بار ہم نے بنایا ہے تو یہ تقولو لفظ بنے گا۔ تعلیل کے بعد علامت مضارع جب حذف کریں گے تو یہ لفظ اور لام کلمہ کو ساکن کریں گے تو 2 ساکن اکٹھے ہو گئے تو بیچ والے ساکن کو ہم نے واو کو گرا دیا اور یہ لفظ بنا قل۔ آگے ہے ہوا۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل، یہ 14 کے 14 صیغے جہاں بھی آتے ہیں مرفوع ہوتے ہیں اور منفصل ضمیر کے طور پر آتے ہیں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ الرحمن راح میم مادہ سے فعال کے وزن پر، آمنا آمنا مادہ ہے، بڑا معروف لفظ ہے تو یہ باب افعال سے افعلا کے وزن پر امنا۔ یہ لفظ کیا بنے گا جی؟ امنا۔ ابھی حمزہ ساکن ماقبل متحرک ہو تو اس متحرک حرکت کے مطابقت سے حمزہ ساکن کو حروف مدہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ زبر ہو تو الف میں، واو ہو تو پیش ہو تو واو سے، اور زیر ہو تو یا سے تبدیل کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ حمزہ ساکن جو ہے یہ الف سے بدل جائے گا اس زبر کی وجہ سے، تو یہ لفظ بنے گا آمنا۔ تو لکھنے میں ہم اس کو الف کے اوپر کھڑی زبر کے مطابق کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ کھڑی زبر از اکول ٹو الف مدہ۔ تو یہ کتابت کے اصول ہے، مختلف قرآن میں مختلف طریقے سے لکھا ہوتا ہے قواعد کتابت کے مطابق۔ تو یہ لفظ ہمارا جو ہے فعل ماضی جمع مذکر جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ آمنتو آمنا، تو بہی با حرف جر ہے، ہا ضمیر مجرور متصل، واو عطف علیہ، علی حرف جارہ اور ہا ضمیر مجرور متصل، توکلنا واو قاف لام مادہ سے باب تفاعل،
توکل توکلا توکلو توکلتو توکلنا، تو یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ۔ فا فصیحیہ اور سین استقبال، ان قریب کے معنی میں۔ تعلمون، علم یعلم سے تعلمون جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ من اس میں استفہام، ہوا ضمیر، پھر مرفوع منفصل، فی حرف جر، دلال فعال کے وزن پر، اسم مبین، با یا نون مادہ سے، یہ باب افعال سے لفظ ہے۔ اب یا نہ یبینو سے، یبینو سے یبین بنا، یبین میں یا علامت مضارع کو میم مضموم سے بدلا تو وہ لفظ بن گیا مبین۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیت میں، قل، وہی ہے قل جو اوپر ہم نے بنایا۔ ارأیتم، حمزہ استفہامیہ، یہ لکھنا بھول گئے، حمزہ استفہام۔ رأیتم، رعایا ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ان شرطیہ، اصبح فعل ناقص واحد مذکر غائب کا صیغہ، اصبح اصبحا اصبحو، اسی طرح گردان چلے گی، اصبحتم اصبحنو اصبحتو اصبحنا۔ ماؤ میم واؤ حمزہ مادہ سے ماوا اور پھر واؤ کو الف سے بدلا تو ماؤ بن گیا، یہ پانی کے معنی ہے۔ اس کی جب جمع آتی ہے تو یہ واؤ لوٹ آتی ہے تو وہ اس کی جمع ہے امواہن، حمزہ ہا سے بدل جاتا ہے۔ قوم ضمیر مجرور متصل، غورن غائن واؤ را مصدر اسم ہے، کسی چیز کا گہرے چلے جانا۔ فمن رابطہ لی جواب شرط، یہ جو ان شرطیہ کے جواب میں جو بات آ رہی ہے وہ ہے من، اس میں استفہام ہے، یأتیکم، یہ آتا یا یأتیو، تو یہ باب داربا یدرسبو سے ہے، یہ لفظ بنا یأتی، یہ یا کے اوپر اصل میں یہ تھا یأتیو، یأتیو۔ تو قاعدہ ہے کہ جب لام کلمہ حرف علت متحرک ہو اور ماقبل کسرہ کے ساتھ ہو تو اس کی حرکت جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے، تو یہ ساکن ہوگی۔ قوم ضمیر مجرور متصل ہے، با حرف جر ہے، ماؤن وہی با، معین میم عین نون مادہ سے فعیل کے وزن پر جاری، یا عین کے کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ عین سے ہے اور اس میں میم اضافی ہے، اور عین کہتے ہیں کسی چیز کے سامنے ہونا یا چشمہ نما ہونا، عین ہو تو چیز سامنے لا کر دینا، تو عین اگر چشمہ لیا جائے تو وہ ہوگا کہ چشمے کی طرح جاری ہونا۔ جی آگے چلتے ہیں، علم نحو میں بڑا آسان ہے آج کی یہ دو آیات مبارکہ۔ قل، ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، وہ ضمیر چاہے بارز ہو چاہے مستتر ہو، تو یہاں پہ فعل امر ہے، فعل امر کے پہلے صیغے میں انت ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے اور وہ مرفوع ہو کر فاعل بنتی ہے، تو فعل یہ ہے قل، آپ فرما دیجئے۔ کیا فرما دیجئے؟ هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، یہ پورا جملہ محلاً منصوب ہو کر مفعول به بن رہا ہے، تو ایٹ دا اینڈ ہمارا یہ کل کے بعد یہ پورا جملہ مفعول به، تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے فعل امر کا جس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے اور پورا مفعول بھی ہے۔ ابھی ہم بات کرنے لگے ہیں صرف مفعول پہ۔ مفعول میں ہمیں ہوا مرفوع ملا تو ہم نے کہا یہ مبتدا ہے، آگے الرحمن جو ہے یہ مرفوع کلمہ ہے تو یہ ہوا مبتدا بن کر اس کی خبر اول بن رہا ہے، تو خبر اول ہے تو یقیناً کوئی ثانی بھی ہوگی۔ ثانی یہ ہے آمنا بہی، ہم، مبتدا کیا ہے؟ ہوا، ہوا کون ہے؟ الرحمن، تو اس الرحمن جو مبتدا کی خبر ہے اس کی دوسری خبر یہ بھی ہے کہ وہ ایک تو رحم کرنے والا ہے ہر ایک پر، اور آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ اس کے بارے خبر ہے۔ آمنا میں کیا ہے جی؟
فعل نون زبر الف نا ضمیر ہے، یہ مرفوع ہو کر فاعل بن رہی ہے، فعل ہے آمنا اور بھی متعلق ہے اس کا آمنا کا، تو ہم ایمان لائے، یہ اس کی خبر ثانی بنا، اور یہ معطوف علیہ بھی ہے اور اس میں عطف ڈال کر ایک آگے جملہ جو ہے وہ اس کا معطوف بنے گا۔ تو معطوف کیا ہے؟ توکلنا، توکلنا میں ضمیر مرفوع ہے، یہ فاعل ہے، اس کا فعل یہ ہے کون سا؟ توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اور اس کا متعلق کیا ہے؟ علیہ، یہ ہا ضمیر اس رحمان کی طرف لوٹ رہی ہے، تو علیہ توکلنا، اسی رحمان پر ہی ہم توکل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جملہ بنا۔ آگے کیا ہے جی؟ فَسَتَعْلَمُونَ، فا فصیح ہی ہے، فصیح کہتے ہیں افصحت عن جواب الشرط، تو یہ جو ایک شرط ہے کہنے کے بارے میں کہ اذا، جب ہم رحمان پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے توکل کیا، تو تعلمون میں واو ضمیر ہے، تم سب یہ فاعل بن رہے ہیں، علم جان جاؤ گے، سین سے مراد ان قریب، استقبال ہے نا جی، ان قریب، ان قریب تم سب جان جاؤ گے، من ہوا فی ضلال مبین، من محلن مرفوع ہو کر مبتدا ہے، اور ہوا مرفوع منفصل ہو کر بھی مبتدا ہے، تو اس من مبتدا کو مؤخر رکھیں نا، ذرا پیچھے رکھیں، تو یہ جو جملہ ہے یہ خود ایک مبتدا اور خبر بن رہا ہے، ضلال مبین صفت اور موصوف ہو کر مرکب توصیفی فی حرف جارہ کے ذریعے یہ مرکب جاری ہو کر خبر بنا اس مبتدا کا جو کہ ہوا ہے، تو ہوا اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر خبر بنے اس من کے، تو یہ پورا جملہ اسمیہ بنا، ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے جو واضح اور صریح اور کھلی گمراہی میں ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کی جو تفسیر ہے وہ اس طرح بیان کرتے ہیں، اذا ابی تم، اے کفار مکہ، اگر تم، وہی جو پچھلے جملہ آ رہا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اذا ابی تم، اگر، اذا فعل ماضی پر داخل ہو کر مضارع کا معنی دیتا ہے، اگر تم انکار کرتے ہو ایمان لانے سے، عن الایمان، وَأَصْرَرْتُمْ عَلَى الْكُفْرِ، اور کفر پر اصرار کرتے ہو کہ ہم کفر پر ہی ڈٹے رہیں گے، وَأَرَدْتُمْ مَعْرِفَةً، اور تم ارادہ کرو جاننے کا، تو کیا جاننے کا؟ من ہوا علی ضلال منا ومنکم، یعنی ہم میں سے اور تم میں سے کون ہے گمراہی کے اوپر، فَأَقُولُ لَكُمْ، پس میں کہتا ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، کفار مکہ کو کہہ رہے ہیں، فَأَقُولُ لَكُمْ، پس میں کہتا ہوں آپ کو، تعلمون من ہوا فی ضلال مبین، تو تم جاننے کی کوشش تو کرو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کون ہے گمراہی میں، ہم ہیں یا آپ ہو۔ یہ ہوا جی پہلا جملہ۔ دوسرے جملہ میں ہے قل ارائیتم، پھر وہی بات، انت ضمیر مستتر چھپی ہوئی ہے، وہ فاعل بنی، یہ فعل اور مفعول بھی، یہ پورا جملہ۔ ارائیتم کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں یہ ارائیتم بمعنی اخبرونی، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، کیا بتاؤ؟ ان اصبح ماؤکم غورا، اصبح جو ہے وہ فعل ناقص ہے، جیسے کانا، سارا، اصبح، امسا، یہ سارے افعال ناقصہ میں سے ہیں، تو افعال ناقصہ میں سے اس کا ایک اسم آتا ہے اور ایک اس کی خبر آتی ہے، تو ماؤکم جو ہے وہ ماؤ مرفوع ہو کر یہ مرکب اضافی تمہارا پانی اسم بن رہا ہے اس کا اصبح کا، جیسے کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے کان اللہ علیمن حکیمہ، تو کانا کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو یہ مرفوع ہوا اور اس کی خبر کیا ہے؟ غورن، منصوب ہے دو زبر کی تنوین کی وجہ سے، تو یہ خبر اصبح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے اخبرونی ارائیتم، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر تمہارا پانی، اصبح لفظ جو ہے فعل ناقص میں کہتے ہیں کہ یہ اصبح، امسح اور
اضحا یعنی کسی وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس نے صبح کی، اس کی صبح ہوئی، وہ ہوا، یہ اس معنی میں آتا ہے۔ تو اصبح ماؤ ہے اس کا اسم، تو ان کے پانی نے صبح کی۔ اگر تمہارا پانی صبح کرے، یعنی آپ سو کر اٹھو تو تمہارا پانی اس کے بارے میں خبر کیا ہے، گہرا جا چکا ہو، تمہاری رسائی سے بعید ہو جائے، تم اس کو نکال نہ سکو کنویں سے، تمہارا ڈول اس تک نہ پہنچ سکے، اتنا گہرا چلا جائے، رابطہ لجواب الشرط، ان کے ذریعے یہ شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا پانی جو ہے وہ زمین میں گہرا چلا جائے تو جواب کیا ہے، سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، من یأتیکم بماء معین، بماء معین صفت موصوف یعنی جاری پانی، تو یہ ہوا با حرف جارہ کے ذریعے یہ متعلق یأتیکم ہو جائے گا، تو فعل مفعول بہ اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ایک جملہ ہے جو اس من مبتدا کی خبر بنے گا، تو یہ گویا جملہ اسمیہ ہو گیا۔ تو فا کے بعد رابطہ بین شرط و جواب شرط، یہ فا آتا ہے، تو کون ہے جو جاری کر کے دے گا تمہیں پانی تمہاری آنکھوں کے سامنے؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے کفار مکہ کو اس وقت کے ڈائریکٹ مخاطبین جو قرآن کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو ان سے سوالات کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ جواب دے کر پوری بنی نوع انسان قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ایک سوال اللہ چھوڑ رہا ہے کہ بتائیں کہ یہ تمہارے گرد و نواح میں جو نشانیاں ہیں اگر ایسا ہو جائے تو کون ہے؟ پھر وہی بات، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ کے ہی کنٹرول میں ہے، یہ خود بخود کوئی چیز بھی چل نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔